نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، عزیزو، محترم خواتین و حضرات، رمضان المبارک کے روزے فرض ہے۔ نماز، زکوٰۃ، حج ہی کی طرح یہ بھی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، لیکن جس طرح نماز کے آداب اور شرائط اور مستحبات ہے، زکوٰۃ کے اپنے اصول اور آداب اور شرائط ہے، اور حج کے اسی طریقہ پر روزے کے بھی آداب اور شرائط ہیں۔ شریعت کے مقرر کردہ اصول اور ضوابط کے مطابق اگر روزے رکھے جائیں گے تو اس پر اجر و ثواب بھی مرتب ہوگا۔ بصورت دیگر اگر اس کا اہتمام نہ کیا جائے تو پھر اس طرح بھی ہوگا کہ ایک آدمی صبح سے لے کر کے شام تک بھوکا بھی ہے اور پیاسا بھی ہے۔ بعض صورتوں میں تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ روزہ فاسد ہو جاتا ہے، آدمی کو لا علمی کی وجہ سے اور مسائل شرعیہ سے ناواقفیت کی بنیاد پر وہ اجر و ثواب سے محرومی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، روزہ اگرچہ ادا ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اپنی ناواقفیت کی وجہ سے روزہ فاسد ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرا روزہ ہو گیا، جبکہ وہ اس کے ذمے پر قرضہ ہے۔ اس وجہ سے مسائل روزے کے موٹے موٹے مسائل، ان کی معرفت اور ان کا علم ضروری ہے۔ ایک مسئلہ ان مسائل میں سے روزے کی نیت کا ہے۔ صبح سے لے کر کے شام تک اگر کوئی بھوکا رہے گا، کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک کے رکھے گا، لیکن روزے کی جب تک نیت نہیں ہوگی تو وہ روزہ، وہ فریضہ اس کا ادا نہیں ہوگا، اس پر اجر و ثواب بھی نہیں ملے گا، روزہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ اب نیت کے سلسلے میں جیسے کہ لوگوں کو رٹایا جاتا ہے کہ بھئی وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِن شَہْرِ رمضان، آئندہ کل کے روز کی میں نیت کرتا ہوں، رمضان کے مہینے کے روزوں میں سے ایک روزے، آئندہ کل کے شام کو یہ دعا جب پڑھ لیتا ہے سحری کے بعد، یہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِن شَہْرِ رمضان الفاظ حدیث کی مستند اور معتبر کتابوں کے اندر نہیں ہے۔ شاید حسن حسین کے اندر یہ الفاظ ہے، لیکن وہ حدیث کی کوئی معتبر کتب میں سے نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑھ لے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن نیت اصل میں ان الفاظ کا نام نہیں ہے کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِن شَہْرِ رمضان۔ نیت کہتے ارادت القلب کو، کہ جو بھی عبادت آپ بجا لا رہے ہیں اس عبادت میں اس بات کا استحضار ہو اور اس طرف توجہ ہو، اور پوری توجہ ہو کہ میں یہ عبادت کر رہا ہوں اور اس عبادت کو میں نے شروع کر لیا ہے۔ روزے میں بھی اسی طریقہ پر استحضار ضروری ہے اور توجہ، دل کی توجہ ضروری ہے۔ مستحضر رہے آدمی کو، یہ بات ذہن میں رہے کہ میرا روزہ ہے اور آئندہ کل جو میں کھانے پینے سے بچوں گا، اجتناب کروں گا، اور اپنے جنسی خواہشات سے یہ اللہ کی رضا کے لیے ایک فریضہ میں بجا لا رہا ہوں، تو اس بات کا اگر استحضار ہو اور اس کی نیت ہو اور یہ ارادہ ہو، تب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اور اصل چیز یہی ہے، اگرچہ یہ الفاظ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِن شَہْرِ رمضان اس نے ادا نہ کی ہو، اس لیے یہ الفاظ ضروری نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے
مسلمان بہن بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان نہ ہو تو اس وقت تک سحری کا وقت ہے، بلکہ بعض حضرات یہ کرتے ہیں کہ ادھر سے اذان شروع ہے اور اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، بلکہ اذان کو مؤذن ختم کرتا ہے، جب تک کہ اذان ختم نہ ہو اس وقت تک یہ کھاتے پیتے ہیں۔ اذان شروع ہو گئی، گلاس پانی کا ان کے منہ پہ ہے، اذان شروع ہو گئی، چائے کے کپ ان کے ہاتھ میں چائے پی رہے ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ اذان ہمیشہ وقت سے باہر، یعنی رات کا وقت حصہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اذان وہ صبح صادق کی ابتدا میں، یعنی صبح صادق ہو گئی، اب دن شروع ہو گیا۔ اب یہ صبح صادق کی ابتدا میں اذان دی جاتی ہے۔ اگر صبح صادق ہی میں مؤذن اذان دے رہا ہے اور کوئی اس وقت کہتا ہے کہ کوئی پرواہ نہیں ہے، چائے کی اس کپ کو پورا کر لوں اور یہ جو گلاس ہے یہ پی لوں، وہ پی لے، لیکن یہ کہ روزہ اس بندے کا نہیں ہوگا، اس کے ذمہ پر قرضہ ہے اور اس کے ذمہ پر قضا لازم ہے، اس لیے کہ اذان سحری کے وقت میں نہیں ہے، سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، اس کے بعد اذان دی جاتی ہے۔ اس وجہ سے احتیاط اس میں ہے کہ 4-5 منٹ پہلے اذان شروع ہونے سے پہلے کھانا پینا بند کر دیں اور یہ کہ نیت کر لے کہ میرا روزہ ہوگا۔ اصل اعتبار وہ اذان کا نہیں ہے، اصل اعتبار وقت کا ہے۔ اگر مؤذن فرض کر لو کہ 4:40 پہ وقت ختم ہو جاتا سحری کا، مؤذن 4:30 پہ 35 منٹ پہ اذان دیتا ہے، لیکن وقت باقی ہے، غلطی سے کسی مؤذن سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ اذان دے رہا ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی کھا بھی رہا ہے اور پی رہا ہے، وقت اب تک یہ ہے کہ فجر کا داخل نہیں ہوا، صبح صادق کا وقت داخل نہیں ہوا، اس کا روزہ ہوگا۔ لیکن اگر وقت ختم ہو چکا ہے اور صبح صادق کی ابتدا میں مؤذن اذان دے رہا ہے، وہ ایک گھونٹ پانی پیے گا یا یہ ہے کہ چائے پی لے گا اور وہ ایک لقمہ اس کے منہ میں ہے، اس کو حلق سے اتارے گا، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس بات کا لحاظ رہے کہ اصل اعتبار وقت کا ہے۔ آج کل ماشاءاللہ سہولت ہے، مختلف ادارے، مختلف مساجد اور مدارس اور خانقاہوں کی طرف سے وہ کیلنڈرز بھی سب کو یہ کہ میسر ہے اور سب کے پاس موجود ہے، وقت کو کہ سحری کا انتہائی وقت کیا ہے یہ بھی معلوم کر لیں، اور اسی طریقے پر افطار کا اصل وقت بھی کیا ہے۔ لہٰذا میں نے عرض کیا کہ اذان اگر صبح صادق کو دی جاتی ہے، اس ٹائم پہ کوئی کھا رہا پی رہا، روزہ اس کا نہیں ہوگا، اور اگر اذان اس نے وقت اب تک صبح صادق کا داخل نہیں ہوا، سحری کا وقت ختم نہیں ہوا، اس کی انتہا نہیں ہوئی، اس میں کوئی اذان دے رہا ہے اور مؤذن غلطی سے کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، تو پھر یہ کہ روزہ اس کا ہوگا۔ لیکن اذان وقت میں جب دی جا رہی اس میں کوئی کھائے گا پیے گا، روزہ نہیں ہوگا۔ لیکن تام شرعی حکم یہ کہ پورا دن کھانے پینے کی اس کی اجازت نہیں ہوگی، کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لے گا، لیکن اس روزے کی قضا کرنی ہوگی اس کو۔ اسی طرح افطار کا مسئلہ ہے کہ وقت داخل ہو گیا، انتظار میں ہے لوگ کہ مؤذن اذان دے رہا ہے، آج کل بجلی بھی نہیں ہے، لاؤڈ اسپیکر قریبی مساجد سے آواز نہیں آ رہی، وقت جب ہو چکا ہے، وقت داخل ہو چکا ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، جب واقعتاً یقین ہے کہ وقت داخل ہو گیا تو افطار کر سکتے ہیں۔ اور اس میں بھی اگر کوئی مؤذن سورج غروب ہونے سے پہلے اذان دیتا ہے اور اس پر کوئی افطار کر لیتا ہے، اس روزے کی بھی قضا ہوگی۔ اعتبار اصل یہ ہے کہ وقت کا ہے۔ ان مسائل کا یہ ہے کہ لحاظ کر لیں اور ان کی معرفت ضروری ہے، ورنہ بعض صورتوں کے اندر یہ ہے کہ بعض صورتیں اس قسم کی کہ روزہ ہی نہیں ہوتا، اور بعض صورتوں میں آداب اور مستحبات کا علم نہیں ہوتا، روزہ تو ادا ہو ہی جاتا ہے لیکن اس پر اجر و ثواب اور کسی طرح اللہ کی خوشنودی اس پر مرتب نہیں ہوتی۔ اس کا لحاظ یہ ہے کہ رکھ لیں۔ اسی طرح صوفیہ کے ہاں جیسے کہ کھانے پینے سے اور جنسی خواہش سے آدمی اپنے آپ کو روک لیتا ہے، یہ روزہ کی ایک ظاہری حقیقت ہے کہ آدمی کھانے پینے سے اور جنسی خواہش سے اپنے آپ کو روک لے،
لیکن ایک روزے کی روح ہے اور اس کی اصل حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ روزے کے دوران آدمی گالم گلوچ سے اور اسی طریقے پر غیبت سے اور سب و شتم سے اور ان چیزوں سے بھی اجتناب کرے۔ روزے کے دوران اگر وہ غیبت کا ارتکاب کرتا ہے اور الزام اور بہتان تراشیاں اور سب و شتم، تو ایسی صورت کے اندر فقہا کے ہاں فقہا یہ کہہ دیں گے کہ روزہ اس کا ہو گیا اور اس کے ذمہ سے فریضہ اتر گیا، لیکن یہ ہے کہ صوفیہ کے ہاں سرے سے اس کا یہ ہے کہ روزہ ہی نہیں ہوا۔ بعض صوفیہ اس میں بڑی سختی سے کام لیتے ہیں، اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ جیسے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں اور جنسی خواہش سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، اسی طریقے پر دیگر جو صغائر ہیں اور کبائر جتنے بھی گناہ ہیں ان سے بھی اجتناب کریں گے، آداب اور شرائط کے ساتھ روزے کو بجا لائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی بھی اس پر مرتب ہوگی اور یہ بندہ روزہ رکھنے والا اجر و ثواب سے محروم بھی نہیں ہوگا۔ اللہ آپ کا حامی ہو اور اللہ آپ کا ناصر ہو۔